لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بے حد رحم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا سارا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور سورۃ الفاتحہ کا سارا خلاصہ اور راز اس ایک آیت میں ہے، اور جس شخص کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے وہ اس کو صحیح عبادت کو بھی سمجھ لے اور مدد کو بھی سمجھ لے تو وہ انشاءاللہ توحید اس کے لیے ماننی اور موحد بننا یقینی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بڑے بڑے جبے کبے والے حضرات بھی بعض اوقات ایسی غلطی کرتے ہیں جو اس آیت کے منافی ہوتی ہے اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی تعویل پیش کر دیتے ہیں، کوئی دوسری بات ذکر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں بندوں سے جو اعتراف لیا جا رہا ہے، بندوں سے جو یہ کلوایا جا رہا ہے کہ کہو اے میرے بندو، اللہ خود سکھا رہا ہے، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو جس کو عبادت کی سمجھ آ جائے وہ ہر قسم کے شرک سے، چاہے شرک جلی ہو، خفی ہو، اصغر ہو، اکبر ہو، چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، جس کو عبادت کی سمجھ آ جائے وہ اس شرک سے بچ جاتا ہے۔
اس لیے کہ عبادت سمجھنے میں ہی لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ جیسے یہود و نصارہ کو اس سے پہلے، ہم سے پہلے جو ان کے پاس انبیاء کرام آئے تو ان کو بھی یہی غلطی لگی تھی کہ وہ اپنی طرف سے اپنے انبیاء کی تعظیم کرتے، اپنے اولیاء کی تعظیم و محبت کا اظہار کرتے، لیکن وہ ہوتی عبادت تھی، تو یوں وہ شرک کے مرتکب ہوتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا بھائی یہ تو تم ان کی عبادت کر رہے ہو، اور انبیاء کرام اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو نہیں بلاتے، قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بشر پیغمبر بھی ہم نے بھیجا اس نے لوگوں کو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اس نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی، کیونکہ پیغمبر کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، جو نبی بھی ہم نے بھیجا اس کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو بتلائے کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس لیے انبیاء کرام نے تو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ تو یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، وہ چونکہ اپنے انبیاء کی بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے علماء اور پیروں کی بھی عبادت کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ توبہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار جو ان کے علماء تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، تورات کے واقف ہوتے تھے، انجیل کے تورات کو ان کو معلوم ہوتی تھی، انجیل کا انہیں پتہ ہوتا تھا اس میں کیا ہے، عالم ہوتے تھے، جاہل نہیں تھے۔ احبار حبر کی جمع ہے اور یہ عالم کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، جاہل نہیں ہوتے تھے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان عام عوام جو ان کی تھی جو ان کی عام عوام تھی، انہوں نے اپنے علماء اور رہبان، وہ لوگ تھے جو ان میں پیر، درویش، صوفی، جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ان کو رب بنا لیا تھا۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے حدیث میں کہ ایک بہت بڑا نصرانی، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا عدی بن حاتم، جو بعد میں صحابی رسول کہلائے، ایمان لے آئے تھے، وہ جب مدینہ طیبہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ تم نے اپنے علماء اور اپنے پیروں اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو، مولویوں کو اور پیروں کو، درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ تو وہ چونکا، اسے ایسے جیسے جھٹکا لگا ہے، تو اس نے کہا نہیں، ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا تھا، ہم تو رب اللہ کو ہی مانتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا کبھی تم نے جب وہ اللہ کی حلال چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے اور حرام اللہ کی حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتے تھے، تو کیا تم بغیر ادھر ادھر ان کی بات کو فوری مان نہیں لیتے تھے؟ چاہے تورات انجیل میں وہ چیز اس کے برعکس ہوتی تھی، حلت اور حرمت میں جو فتویٰ وہ تمہیں وہ دیتے تم مان لیتے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو تھی، بہرحال علماء جیسے کہتے، درویش جیسے کہتے ہم مان لیتے تھے۔
تو فرمایا فتل کا عبادتہم، یہی اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں کہا کہ تم نے ان کو رب بنا لیا تھا، اور یہی ان کی عبادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم نے ان کی بات کو ترجیح دی۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ جب قرآن و حدیث سے کسی شخص پر ایک مسئلہ واضح ہو جائے، اس کو کھل کر سمجھ بھی آ جائے، بتلا دیا جائے کہ اللہ کی کتاب میں یہ اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح ہے، تو اس کے لیے قطعاً یہ گنجائش نہیں رہتی کہ نہیں چونکہ میرا فلانا میرا وہ ہے، اس کا دوسرے کا ہے، میں ان سے پوچھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اگر وہ کسی تمام حجت ہونے کے بعد بھی پھر بھی نہیں مانتا، تو گویا پھر یہ وہ شخص اس شخص کی عبادت کر رہا ہے جس کے پیچھے لگ کر وہ اندھا دھند جو ہے، اسی سے اندھی تقلید سے روکا گیا ہے۔ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جیسے تیسے مولوی سنائے جائیں، پیر بتلائے جائیں، عوام مانتی چلی جائے، اسے اندھی تقلید کہتے ہیں۔ کوئی دلیل بھی تو ہو نا قرآن و حدیث سے، دلیل سے بات کرنا۔ تو بہرحال یہ پھر آگے چل کر زیادہ تفصیل کر دیں گے، آج صرف عبادت کو سمجھانا، اور میرا مقصد ہے کہ آج ہم سورت کو تمام کر لیں۔ تو بہرحال عبادت جو ہے، ویسے تو آج کا مسلمان جیسے وہ یہودی اور نصرانی مانتے نہیں تھے کہ ہم اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی عبادت کرتے ہیں، مانتے نہیں تھے، جیسے یہ حدیث میں صراحت سے آ گیا۔ اسی طرح آج کا مسلمان بھی مغالطے میں ہے۔ اب وہ بیچارہ اسے پتہ نہیں ہے، جو ان کو ان کے علماء، ان کے مولوی، ان کے پیر، ان کے درویش جو اس دین کی لائن میں ان کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، جو انہیں بتلاتے ہیں وہ مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں وہ بے قصور نہیں ہیں، وہ قصوروار ہیں، اس لیے کہ دنیا میں حق کا آوازہ بھی تو لگ رہا ہے نا، حق کی آواز بھی تو آ رہی ہے۔ جب ان کے علماء، ان کے درویش، ان کے پیر ان کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں جو عقل بھی نہیں مانتی، تو وہ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ انہیں تحقیق بھی کرنی چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے اپنے علماء سے، دوسرے علماء کی باتیں سن کر پھر دونوں میں دیکھ کر کے حق کون ہے وہ بات لینی چاہیے۔ تو اس لیے عوام بے قصور نہیں ہوتی جب وہ اپنے غلط رہنماؤں کی پیروی کرتی ہے، تو وہ جان بوجھ کے پیچھے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کئی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن میں یہ چیز موجود ہے، ہمارا عقیدہ اس کے خلاف ہے، حدیث میں یہ چیز موجود ہے، ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو مرشد ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو مولوی صاحب ہیں یا ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ چونکہ اس طرح نہیں کرتے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، اور ہم بھی قرآن ان سے زیادہ تو نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ اتمام حجت ان کی نہیں بنتی، ان کے ذمہ ہے وہ خود قرآن کی طرف لوٹیں، پوچھیں، وگرنہ اس مغالطے میں ہی اگر دنیا سے چلے گئے تو یہ ان کی عبادت شمار ہوگی، اور جب اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کسی کے عقیدے میں آ گئی، عمل میں آ گئی، تو وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا نا جی، وہ تو اس کا تو بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت شرک ہے ہمارے دین میں، اور شرک جو ہے یہ ہر عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس جملے میں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ ہے بندگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب عبادات ہیں۔
جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا عبادت ہے، جس کا حکم دیا ہے وہ سب عبادت ہے۔ تو گویا عبادت کا جو مفہوم کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تنہائیوں میں، کسی جگہ میں یا فضاؤں میں، ہواؤں میں یا سمندروں میں، جیسے جیسے اس کے پکار کا موقع ملتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، تو جو اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سن رہا ہے، میرے حالات جان رہا ہے، میری اس مشکل کو، مصیبت کو، معاملے کو حل کرنے پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اگر اسی انداز میں کسی دوسرے کو پکارا جائے، چاہے وہ اللہ کے کوئی نیک بندہ ہو، چاہے نبی اللہ ہوں، اگر اسی نظریے کے ساتھ وہ بیٹھ کر بغداد کی طرف منہ کر کے یا مدینے کی طرف منہ کر کے یہی صدا لگائے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ، یا رسول اللہ مجھے عطا فرماؤ، یا رسول اللہ مجھے دو، میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ آپ کے پاس ذاتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمایا ہوتا تو اللہ فرما دیتے کہ میں نے یہ چیز اپنے نبی کو عطا فرما دی ہے، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا آپ کو، اس میں عبادت نہیں ہے۔ تو اگر اسی انداز میں اللہ کے ما سوا کو پکارا جائے، کسی کو بھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بڑا نہیں ہے نا، آپ کا شان، مقام، مرتبہ، منصب بعد از خدا بزرگ وہی، قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد مخلوق کا درجہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں سر فہرست پہلے نمبر پر جو شان اور مقام ہے، منصب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی سب مخلوق نیچے۔ تو اتنے بلند مقام والی ہستی کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کی کوئی جز بھی نہیں دی کہ یہ حصہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کر لیں۔ تو اس لیے یہ بات نشی رہنی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے سورۃ الفاتحہ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو عبادت میں پوری طرح یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری سن رہا ہے اور ہماری اس مشکل کو ٹالنے پر قادر ہے۔ اب عبادت صرف یہ چند عبادات نہیں، رکوع، سجدہ وغیرہ وغیرہ، عبادات کی بہت قسمیں ہیں۔ نظر و نیاز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، پکار عبادت ہے، دعا عبادت ہے، خوف عبادت ہے، امید رکھنا، وہ امید جو اللہ تعالیٰ سے رکھی جاتی ہے، عبادت ہے۔ ڈرنا بن دیکھے کسی سے، جیسے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ دیا، فلانے کی نظر نہ دی تو وہ یہ کر دے گا، اگر ہم نے فلانے کے نام کی نیاز نہ دی تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ڈر جو ہے، یہ ڈر اللہ کے لیے ہے، یہ عبادت ہے، نظر ہو یا نیاز ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اعلان فرما دیجئے کہ میری قربانی، میری عبادت، صلاتی، ساری عبادت کی قسمیں، بدنی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جو اس نظریے سے خرچ کی جائے، اس نظریے سے عمل کیا جائے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو، میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو، تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اگر یہاں دوسرے کا نظریہ آ گیا تو دوسرے کی عبادت ہوگی۔ تو بہرحال عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اگر ایک کلمہ پڑھنے والا اس کو سمجھ لے، اسی لیے ہمارے کلمہ میں لا الہ الا اللہ کا بھی تو یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو بہرحال عبادت
کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگی، لیکن کرنے والے کرتے ہیں، اگرچہ وہ زبانی طور پر عبادت نہیں کہتے لیکن ہوتی وہ عبادت ہے۔ جیسے غیر اللہ کو اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ پکارنا، ما فوق الاسباب، جہاں کوئی سبب نہ ہو، تو اسی کا معنی یہ عبادت کا ہے۔ اگر نستعین کا مدد جو ہے، اگرچہ مدد بھی عبادت ہے، مدد مانگنا، لیکن مدد کو الگ اس لیے ذکر کیا کہ یہ اکثر و بیشتر ایک مسلمان کو، ایک انسان کو پیش آتی ہے مشکلات میں، مصائب میں، بیماری میں، تکلیف میں، تنگی میں، نقصان میں آدمی گھبراتا ہے تو پھر اس کو مدد کی کسی کی درکار ہوتی ہے۔ تو اس لیے مدد کو عبادت کے ہوتے ہوئے بھی تھوڑا الگ کر کے بیان فرمایا کہ اے مسلمان یہ اقرار کرو کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد بھی مانگیں گے۔ اب مدد دو طرح کی ہے، ایک ہے جو اسباب کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مدد انسانوں کے مابین ہوتی ہے اور یہ جائز بھی ہے، اور اس کے بغیر یہ دنیا چل بھی نہیں سکتی، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس کا قرآن کریم میں حکم بھی ہے، تعاونوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، اور برائی پر ایک دوسرے کا تعاون اور مدد نہ کیا کرو۔ تو یہ جو مدد ہے یہ اسباب کے تحت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں بھئی یہ چیز مجھے دے دیجئے، میری مدد فرما دیجئے، یہ مجھے پکڑا دیجئے۔ اب آپ اس کو کہہ رہی ہیں، وہ سن رہا ہے، وہ آدمی سامنے ہے اور وہ چیز اس کے قریب ہے، وہ آپ کو پکڑانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم نے یہ مدد جو ہے یہ اسباب کے تحت ہے، اور جو مدد اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہاں اسباب نہیں ہوتے، وہاں کوئی سامنے چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ اسباب سے اوپر جو سلسلہ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ مومن اسباب کے آسان ہونے کی دعا اللہ سے کر کے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی کام کرنا ہے آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے، سبب مہیا فرما دے۔ آپ مسبب الاسباب ہے، رب الارباب ہے، الہ الالہات ہے، آپ کے ہاتھ میں سارا ہے۔ اگر آدمی کسی کے پاس جاتا ہے کسی ایسی جگہ میں جہاں اگلے آدمی سے جس سے سامنا ہے وہ بڑا سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، تو اللہ سے اس کے دل کے نرم ہونے کی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ بڑا ظالم ہے، میرا معاملہ اس کے ہاتھ چلا گیا ہے تو آسان فرما۔ لیکن جو مدد یہاں مراد ہے یہ وہ مدد ہے جو اسباب کے سے اوپر ہو، سباب کے بغیر ہو، غائبانہ پکار ہوتی ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو کوئی سبب تو نہیں ہے ہمارے سامنے، نہ اللہ پاک نظر آ رہے ہیں، نہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما تو ہمارا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، ہماری مدد فرما۔ اگر اسی طرح کسی دوسرے سے مدد مانگے گا تو ظاہر یہ وہی عقیدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، تو یوں یہ مدد اللہ کے ما سوا سے مانگنا یہ توحید کے زمرے سے نکل جائے گا، شرک کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو غائبانہ کسی کو پکارنا، غائبانہ کسی سے مدد مانگنا، جیسے آج کل اور اس سے پہلے یہود و نصارہ پکارا کرتے تھے اپنے انبیاء کو، جیسے مشرکین عرب پکارتے تھے، سامنے بت رکھ لیتے تھے اور پکارتے تھے ان کو ناموں کے ساتھ۔ جیسے اسی طرح دنیا میں مشرک لوگ جو ہیں، جیسے آج بھی یہ جو ہندو اور سکھ مذہب والوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ بھی کہتے ہیں بابا گرو نانک، بابا خیال رکھنا،
اسی طرح بعض ہمارے کلمہ گو لوگ بھی کہتے ہیں مرشد خیال رکھنا، اپنے پیر کا خیال لاتے ہیں ذہن میں، اور جو ان میں زیادہ بڑے عاشق بنتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ تو یہ جو غائبانہ مدد ہے، کیونکہ یہاں سبب نہیں ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے، وہ سن نہیں رہا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے یہاں جو مدد مراد ہے یہ غائبانہ پکار کر جو مدد مانگی جاتی ہے یہ وہ مدد ہے۔ اگر اس پر چلیں تو یہ لمبا ہو جائے گا مسئلہ، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ دوسروں کو یہ سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ کسی سے مدد نہیں مانگنا تو تم ایک دوسرے سے کیوں مدد مانگتے ہو، اور قرآن میں کیوں آیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد وہاں اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے رسول کی مدد ہے، اور وہ مدد یہ ہے جو اسباب کے تحت ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میری کون مدد کرنے والا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو نعوذ باللہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ غیر اللہ نہیں بنتے بھائی۔ حواری آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ، آپ نے کہا میرے ساتھ دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ ملو تاکہ ہم لوگوں کو دین پہنچائیں اور سنائیں۔ تو اس مدد میں اور اس مدد میں جو یہ رسول اللہ سے مانگتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، سامنے تھے، سن رہے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے یہاں وہ مدد مراد ہے جو غائبانہ ما فوق الاسباب ہو، یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ اس لیے وہ جب کوئی کسی کو گمراہ کرے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی اللہ سے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں، جن پر اللہ ہی طاقت و قدرت رکھتا ہے، وہ کسی دوسرے سے مانگنا یہ شرک ہے۔ اس طریقے پہ مانگنا جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے، غائبانہ ما فوق الاسباب۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ فرما دیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے نبی فرما دو، اللہ نے کہا اے بندو کہو، قولو، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اس لیے موحدین کا جو شعار ہے وہ یا اللہ مدد، آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، باقی سب شرک و بدعت، فقط یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کہنا یہ اصل ہے، اس لیے کہ اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور جو کسی دوسرے سے مانگتا ہے، جیسے لوگوں کے ہاں ایک محاورہ بنا ہوا ہے یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، یا رسول اللہ مدد، یا کسی ولی کے پاس جاتے ہیں کسی قبر پر، مزار پر، تو وہاں کہتے ہیں معین الدین اجمیری، بنور میں پھنس گئی ہے کشتی میری، پار لگا دو میں منتیں کرتا ہوں تیری۔ اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں، تو یہ ما فوق الاسباب مدد ہے جو اللہ کے ما سوا سے مانگنا توحید کے دائرے سے اس آدمی کو خارج کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی بنیاد ہے بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور استعانت، اور استعانت کا معنی ایک توفیق بھی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں تو کہتے ہیں اللہ میری مدد فرما، کوئی بھی کام کریں اس کا وہاں معنی ہوتا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کام صحیح طریقے سے انجام دے پاؤں۔ تو اسی طرح اٹھتے بیٹھتے کسی بھی کام کو کرتے ہم لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں سکھایا ہے، کوئی ہم نے اپنے گھر سے یہ بات نہیں بنائی۔ البتہ لوگ اسباب اور اسباب سے اوپر اس میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ سے مانگنا اور ہے، مخلوق سے جو لینا دینا ہوتا ہے یہ اور ہے۔
تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس بات کو خوب سمجھ لیجئے، اس کے دلائل کو سمجھیے تاکہ دوسروں کو آپ اس کا رد کر سکیں۔ وہ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں جی آپ نے فلاں سے یہ چیز کیوں مانگی؟ دیکھیں کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں کسی سے مانگنا شرک ہے، جیسے انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہابی کہتے ہیں قبرستان جانا شرک ہے، تو ہم نے یہ تو نہیں، کسی نے نہیں کہا، ہم تو کہتے ہیں قبرستان جاؤ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان کے لیے مانگو، ان سے نہیں مانگو۔ قبرستان جانا منع نہیں ہے، قبرستان جا کر ان کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ انہیں معاف فرما۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب مزارات اور پکی قبروں پر جاتے ہیں وہی ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مانگنا جو ہے یہ شرک ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ سورت کا یہ حصہ جو ہے یہ اب بندے کی طرف سے شروع ہو گیا نا، آدھا حصہ اوپر تھا جو اللہ کے لیے تعریف تھی اور آدھا حصہ بندے کا ہے، اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے کہ یوں کہو۔ آگے دعا ہے کہ اب ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے، تو یہ اللہ نے کہا اب یہ اس پر ڈٹے رہنا، اس کی دعا مانگو، اس پر پکے رہنا، اس کی دعا مانگو۔ تو پھر مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اے اللہ ہماری ہدایت فرما۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا، ایک ہدایت یہ ہے۔ تو یہاں چونکہ مراد ہے کہ اللہ جو تو نے ہمیں توفیق بخشی، جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، جو ہدایت کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ اہدینا پہلا معنی ہے دکھا دے ہمیں، ہماری رہنمائی فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اے اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے۔ لیکن یہ چونکہ ہم جب بار بار کہتے ہیں نا تو پھر یہ راہ دکھلانے کے معنی میں نہیں رہتا، پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھلایا ہے، توحید کا راستہ دکھلا دیا ہے، اپنی عبادت اور اپنے سے مدد مانگنے کا راستہ دکھلا دیا ہے، اے اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا، ثبتنا۔ اب اس کا معنی، کیونکہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ نے ابھی تک آپ کو ہدایت نہیں ملی، یہ جو مسخرے پنتھ کے لوگ ہوتے ہیں نا گاؤں میں دیہاتوں میں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ لوگ بار بار مسجد میں جا کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کو ابھی تک سیدھا راستہ نہیں ملا۔ یہ جو بلا وجہ اعتراض کرنے والے ہیں، اب انہیں پتہ تو ہوتا نہیں ہے، تو یہ ایک بلاغت میں سے ایک اس کا حصہ ہے، عربی زبان کی بلاغت کا، کہ ایک لفظ میں کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بار بار کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، جو دین عطا فرمایا ہے، جو ہمیں تو نے توحید کا دین ہمیں دیا ہے، اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھنا، ثبتنا، ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھنا جہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ بار بار جب تکرار ہوتا ہے نماز میں تو یہی معنی ہے اس کا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے رہنا، اور اس پہ ہمیں ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمانا۔ ڈٹ جانا جو ہے یہ بھی اس کا معنی ہے ہدایت کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ویسے اس کا معنی رہنمائی کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے پیغمبر
آپ جس کو پسند فرمائیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو وہاں اسلام قبول کرنے کی، دین قبول کرنے کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہاں رہنمائی کرنا، دلائل دینا، لوگوں کو بتلانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آیا ہے، یہاں وہ مراد ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو بہرحال مسلمان جب یہ کہتا ہے اہدینا الصراط، اہدینا، اے اللہ، کسی نے اس کا معنی چلا ہمیں بھی کیا ہے، چلا ہمیں چلا سیدھے راستے پر، لیکن ٹھیک ترجمہ جو اس کا ہے وہ پہلا ہی ہے کہ اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے رہنا۔ اور پھر جب ہم بار بار کہتے ہیں تو اس کا معنی ساتھ یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا، تاکہ ہم اس پہ ڈٹے رہیں، اس سیدھے راستے سے گمراہ نہ ہوں۔ اور یہاں الصراط المستقیم سے مراد اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیں آپ حضرات کے فائدے کے لیے، وہ میں آج ہی ایک حنفیوں کی کسی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ آگلی جو آیت ہے اس کے بعد کی، مسلمان نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ دوسری آگے یہ سکھایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں کہا لوگوں نے، اللہ نے یہ کیوں نہیں سکھایا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا راستہ دکھا، یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صراط الذین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی تو ان پہ راضی ہو گیا، انہوں نے ایسے اعمال کیے دنیا میں اس طرح رہے کہ تو ان پر راضی ہو گیا۔ اور وہ 4 طبقے ہیں جو دوسری آیت میں جس کا ذکر آیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے نمبر پر انبیاء کرام کا گروہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا اور اللہ راضی ہوا۔ من النبیین والصدیقین، اور دوسرے صدیقین ہیں، یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو ہر نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے۔ ہر نبی کی امت میں وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی بات کو تسلیم کیا، جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت ابو بکر الصدیق۔ تو فرمایا من النبیین، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان میں پہلا نمبر انبیاء کرام، من النبیین والصدیقین والشہداء، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جان کی بازی لگا دی، شہادت جنہوں نے پائی، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں جن کی جان چلی گئی، ان پہ بھی اللہ راضی چونکہ ہو جاتا ہے۔ شہید پر اب دیکھیے شہادت کتنی بڑی، اللہ کے ہاں کتنا بڑا درجہ ہے کہ کہاں ان کو جا کر ذکر فرما دیا کہ جو لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ یہ لوگ ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، والصالحین، اور وہ نیک لوگ جو اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ صالح وہ ہوتا ہے جو شریعت کے پر عمل کر رہا ہو، دین پر چلنے والے لوگ۔ تو یہ 4 طبقے ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ مانگا گیا ہے۔ تو وہ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں صراط مستقیم
جب اللہ تعالیٰ نے کہا مانگنے کا کہا تو ساتھ کہا کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ آ گیا کہ نہیں۔ اس سے انہوں نے کہا یہ سمجھ آئی کہ نہ قرآن خود سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ اس لیے جو ائمہ ہیں، جو محدثین ہیں، جو رجال اللہ ہے، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کی صحبت میں جانا، یہ بھی اسی سے انہوں نے اس کا استنباط کیا، مسئلہ نکال لیا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے الصراط المستقیم سے مراد جو ہدایت مانگنے کا کہا ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے، وہ آگے سارا قرآن دیا اللہ نے صراط مستقیم کا۔ یہ بطور حوالہ کے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہم صراط مستقیم تجھ سے مانگ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے تیرے دین پہ چل کے اور تیرے دین کو اختیار کر کے جن پر تو راضی ہوا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہاں یہ تو نہیں کہا کہ اب اگر ایک آدمی کسی کو اپنا مان لیتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ صالحین کے راستے پہ چلو، اللہ نے کہا ان کے راستے پہ چلو، جیسے اعمال انہوں نے کیے ویسے عمل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو ہی سب کچھ مان کر بیٹھ جاؤ جیسے لوگ کرتے ہیں، کہ نص کے مقابلے میں بھی امام کے قول کو کہیں کہیں ترجیح دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، حدیث صریح ہے، صحیح ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا انہوں نے نہیں سمجھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے رستے کو اختیار کرو۔ جو رستہ انہوں نے اختیار کیا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی اتباع تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سیدھا راستہ، الصراط المستقیم۔ یہاں ایک اور بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا میں وسیلہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ نبی کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، غوث پاک کے صدقے، تمام اولیاء کے صدقے، ساری روحوں کے صدقے، سارے مرے ہوئوں کے صدقے، سارے زندوں کے صدقے، بعض لوگ یہ جسے وسیلہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اس دعا میں یہ نہیں سکھایا اللہ نے، یہ حوالہ دینا ہے، ان کے صدقے اور طفیل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ ذکر فرمایا کہ ان کا رستہ، ان کا طریقہ ہمیں بھی نصیب فرما، جیسے وہ تیرے انعام کے مستحق بنے، تیری رضا ان کو حاصل ہوئی، تو ان پہ راضی ہو گیا، اے اللہ ہمیں بھی وہ رستہ بتلا دے تاکہ تو ہم پر بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ ایک حوالہ ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ نہ تو صدقے کا اس میں ذکر ہے، نہ ان کے وسیلے کا ذکر ہے، نہ ان کی کوئی نامینیشن ہے، بلکہ ایک حوالہ ہے۔ جیسے آدمی بات کرتے کہتا ہے کہ یا اللہ جن لوگوں پر تو راضی ہوا ہمیں بھی وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو یہ تو اللہ سے ہی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ہی مانگا جا رہا ہے، تو یہ حوالہ ہے، وسیلہ نہیں ہے بھائی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھلا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی تو راضی ہو گیا، اور وہ 4 گروہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ یہ تو بہت لمبا سلسلہ چل سکتا ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ چلے کچھ احباب ابھی اس کو ایک دفعہ اسی طرح چلائیں، پھر کبھی یہ آیتیں جب اس طرح کی آگے آئیں گی تو مزید تشریح ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام فرمایا، وہ رستہ، وہ طریقہ، وہ عمل ہمیں بھی بتلا دے اے مولا، اور وہ ظاہر قرآن و حدیث ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی کا اتباع ہے۔ الصراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہی دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس میں جو لوگ
اس پہ کام کرتے ہیں، اسی کی وضاحت کرتے ہیں، یہ چیز لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کے درجے تک تو تعظیم ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک قرآن کے مفسر کو، اس نے چونکہ قرآن کی تفسیر کی ہے، اب اس کی ایسی بات مانی جائے کہ کوئی بات اگر ایسی بھی آ گئی ہے جو قرآن و حدیث کے ہمیں خلاف لگتی ہے تو پھر بھی ہم کہ نہیں، چونکہ انہوں نے یہ قرآن کی تفسیر کی ہے لہذا ہم انہی کی بات کو مانیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سیدھا راستہ قرآن و حدیث ہے، قرآن کی بات نبی کے طریقے میں، اتباع میں۔ ایک سوال یہ کیا، دوسرا سوال یہ کیا غیر المغضوب علیہم، غیر کا معنی ہے سوا، سوائے، یعنی ان کا راستہ دکھا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پہ تو ناراض ہی نہیں صرف ہوا بلکہ ان پہ تیرا غضب ہوا، تو ان سے غصہ ہو گیا۔